خوابوں کی برسی۔ بارش کی پہلی بوند اپنے کندھے پر محسوس کر کے اس نے اپنی انگلی سے اس ننھے سے قطرے کو چھوا۔ دیکھ کر ایسے حیران ہو گئی جیسے وہ بوند پانی کی نہیں خون کی ہو۔ حیرانی کی انتہا یہ تھی کہ اسے کچھ ایسی تپش نے آن لیا تھا گویا کہ وہ تیزاب کے قطرے کا لمس ہو۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو احساس ہوا کہ ایک دم سے تیز شروع ہونے والی بارش نے اسے سر تا پا بھگو ڈالا ہے۔ اتنے میں بس رکی تو زونیا لپک کر اس کی طرف بڑھی اور سوار ہوتی ہی ونڈو سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے آدھے بازو والے بلاؤز کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ بس ونڈو سے جھانکتے اس کے دائیں ہاتھ کو مونسون کی تیز بارش کے ننھے ننھے قطرے بکھوتے چلے جا رہے تھے جو اس نے بس کی کھڑکی پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ پھر سے کسی گہری سوچ میں کھو گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہاتھ میں پکڑے انگریزی کی کتاب کو زور سے دبائے دبائے کانوں میں زرنش کی آواز آتی محسوس ہوئی۔ وہی زرنش جو 10 سال پہلے اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ یار تم ہمت کرو اور صاف انکار کر دو۔ دیکھو میں جانتی ہوں تم بہت ڈپریسڈ ہو اور فیصلہ نہیں کر پا رہی ہو، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ انکل کچھ روز خفا ہوں گے لیکن پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے یہ براؤن پیرنٹس کتنے ڈرامے کرتے ہیں۔ جب بچے اپنے حق کی بات کرتے ہیں یہ بھی پوری ڈومیننسی چاہتے ہیں اپنے بچوں پر، اور یہ بھلا کوئی عمر ہے شادی کرنے کی؟ اپنے سارے خواب پورے کر لو، مجھے پورا یقین ہے تم CSS بآسانی کر لو گی۔ دیکھو میں شادی کے خلاف نہیں، لیکن ہم دونوں کو معلوم ہے کہ CSS جیسے مشکل امتحان کے لیے شادی جیسی ذمہ داری کے ہوتے تیاری کرنا ممکن نہیں۔ تمہارے والدین اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے یہ سمجھنا شاید اتنا آسان نہیں۔ اب یہ انتخاب تمہیں کرنا ہے، یا تو اپنے اس خواب کو بھول جاؤ اور یا رشتے سے انکار کر دو۔ یہ دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں، کیونکہ گھر گھرستی میں پڑ گئی تو پھر اپنے یہ خواب پورا کرنا بالکل ناممکن ہے۔ زرنش نے اماں بن کر زونیا کو سمجھایا تو اس کے ماتھے کی شکل میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی شہر تھا، وہی سڑکیں، وہی مونسون کی بارش اور وہی ونڈو سیٹ، بس دنیا بھر کے کیلنڈرز میں اب سال 2021 تھا۔ ایسے ہی بارش اس دن بھی تھی۔ 10 سال کا وہ درمیانی عرصہ نہ جانے وہ ایک پل میں کیسے بھول گئی تھی۔ شاید اسے اپنے خواب یاد آ رہے تھے جو 10 سال پہلے اس نے اپنے والدین کی خوشی کے لیے چکنا چور کر دیے تھے، اور وہ ایک CSS افسر بننے کے بجائے ایک طلاق یافتہ پرائمری اسکول ٹیچر بن کر زندگی کے شب و روز گزار رہی تھی۔ بارش کی کچھ بوندیں جب اس کے چہرے پر پڑیں تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اپنے پرس سے ٹیشو نکال کر اس کتاب کو صاف کیا جسے وہ کبھی اپنے خوابوں کی تکمیل کی پہلی سیڑھی سمجھتی تھی، اور اب وہی کتاب وہ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی بھی تھی۔ گھر کے سامنے بس رکی اور وہ اترنے لگی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ بس میں لگی ڈیجیٹل گھڑی میں وہی تاریخ تھی جس دن زرنش نے اماں بن کر اسے سمجھایا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے والدین کی خوشی کی خاطر گھر جا کر ماموزاد کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اور اپنے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ آج ان خوابوں کی 10ویں برسی تھی۔